پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب نہیں دیتے تھے، مگر اللہ عز و جل نگہبانی کر رہا تھا، نظر بنائے ہوا تھا۔ کہیں بھی کسی نے بھی اگر اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لب کشائی کرنے کی کوشش کی، زبان کھولنے کی کوشش کی، کوئی ایسی حرکت کر گیا یا کوئی ایسا پہلو اختیار کیا جس سے گستاخی نہیں، گستاخی کی بو آتی تھی، اللہ عز و جل نے فوراً متنبہ کیا، تنبیہ کیا اور کہا ایسا نہیں چلے گا۔ الحمدللہ حسن اتفاق کہ مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا، اور سورہ بقرہ میں جن آیتوں کی آج سورہ بقرہ کی جن آیتوں پہ آج گفتگو ہے، ان آیتوں میں اللہ عز و جل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا، تعریف، توصیف، عظمت، مرتبہ اور شان کی بلندی کا بیان فرمایا ہے۔ آج کی گفتگو 104 آیت سے 112 آیت تک، اور پہلی آیت میں اللہ عز و جل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب سے اپنے بندوں کو آگاہ فرمایا ہے۔ پہلے ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو اپنے رسول سے رائنا نہ کہو، انظرنا کہو اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، کافروں میں سے اہل کتاب اور مشرکین یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل کی جائے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑا فضل والا، عظمت والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، جو آیت ہم منسوخ کر دیں یا جس آیت کو ہم ذہنوں سے محو کر دیں تو ہم اس سے بہتر یا اس کے مثل لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمینوں کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اے مسلمانوں اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم بھی اپنے رسول سے لایانی سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے جاتے تھے۔ ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، اور جس نے ایمان کو کفر سے بدلا وہ سیدھے راستہ سے گمراہ ہو گیا۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، بہت سے اہل کتاب نے ان پر حق واضح ہو جانے کے باوجود اپنے حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ ایمان کے بعد تم کو کفر کی طرف لوٹا دیں۔ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامری، سو تم ان کو معاف کرو اور ان سے درگزر کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا کوئی اور حکم صادر فرمائے۔
ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو نیک کام تم اپنے لیے پہلے بھیجو گے ان کو اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور اہل کتاب نے کہا جنت میں صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی باطل تمنائیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ کہیے اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربی ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کیوں نہیں جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا وہ نیکی کرنے والا بھی ہے تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور آخرت میں ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کا کوئی ملال۔ درود پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ذرا صفیں درست کر لیں، یہاں ایک آدمی آ جائیں، یہاں ادھر آ جائیں، آ جاؤ آگے آ جاؤ، حضرت ادھر سائڈ پہ آ جائیے، وہیں پلر کے سائڈ میں۔ آج بات ادب کی ہونا ہے، بے ادبی کرو گے ٹھانسے جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان بھی ہے اور دین بھی۔ اگر اس محبت، عقیدت اور الفت میں ہلکی سی بھی کمی آئی اور ہلکے سے بھی بے ادبی کا کوئی پہلو داخل ہوا تو ایمان نہیں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ مومن ہونے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت واجب ہے، فرض ہے، سارے فرضوں کی اصل ہے۔ نماز اس وقت فرض ہوگی جب آپ مسلمان ہو گئے، ہم آپ کو اس وقت تنبیہ کریں گے، اس وقت آپ محبت سے دعوت دیں گے جب ہم مسلمان جانیں گے۔ اگر کوئی اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ میاں نماز پڑھو، اور اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے دوڑے گا بھی تو ہم کہیں گے بھائی یہ تو آپ پر فرض نہیں ہے، آپ اپنا کام کیجیے، ہم کو اپنا کام کرنے دیجیے۔ دین اس وقت لاگو ہوگا، دین اس وقت نافذ ہوگا جب ایمان ہوگا، اور ایمان نام ہے اللہ عز و جل کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے آداب سکھائے۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے ادب سکھایا، اور کیا خوب سکھایا۔ ہم میں سے جو شریف ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، سماج میں جن کی قدر ہوتی ہے، ان کے خاندان کے لوگ اچھے ہوتے ہیں، وہ اپنے ذاتی معاملات میں عموماً خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، ٹال جاتے ہیں۔ اور جو اس معیار کے لوگ نہیں ہوتے، اگر ان کی شان میں، ان کی شخصیت میں اگر آپ سے ذرا سے چوک ہو گئی تو بھی وہ زمین آسمان برابر کر دیتے ہیں۔ یہ ہم سماج میں رہ کے دیکھتے ہیں۔ اگر ایک اچھا آدمی ہے، سماج کے اعتبار سے بھی، معاشرے کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی، تو بہت ساری باتوں کو ہضم کر جاتا ہے۔ اس کی ہضم کی جو شکتی ہوتی ہے بہت بہترین ہوتی ہے۔ اس کو چاہے آپ کچھ بھی بول دو،
اگر آپ بولو کہ اس کو چور ہے، صاحب میں چور نہیں ہوں، تو میں آپ کے بات پہ کیوں بھبر جاؤں؟ بولتے رہو نا، ایک بار نہیں 100 بار بولو۔ اب بولو تم فلاں نہیں ہو، بولتے رہو، آپ کی مرضی، ہو سکتا ہے آپ کے پاس آسمان سے کوئی بات اتری ہو، آپ سید نہیں ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی خدا کی طرف سے بتایا گیا ہو سکتا ہے، نہیں، تو ہم کو غصہ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اگر ہماری تربیت ہمارے استادوں نے کی ہے اور ایسی چیزوں پہ ہم ٹال جاتے ہیں، تو جن کی تربیت خدائے عز و جل نے کی ہوگی وہ بھلا کسی کے منہ لگ سکتے ہیں؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میرے رب نے کی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، مرتبہ، بزرگی، قابلیت جاننے کے باوجود بھی جن لوگوں کو ایمان نصیب نہیں ہوا وہ جتنے منہ اتنی باتیں کرتے تھے، اور جو جیسا چاہتا تھا بک جاتا تھا، مگر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب نہیں دیتے تھے، مگر اللہ عز و جل نگہبانی کر رہا تھا، نظر بنائے ہوا تھا، کہیں بھی کسی نے بھی اگر اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لب کشائی کرنے کی کوشش کی، زبان کھولنے کی کوشش کی، کوئی ایسی حرکت کر گیا یا کوئی ایسا پہلو اختیار کیا جس سے گستاخی نہیں، گستاخی کی بو آتی تھی، اللہ عز و جل نے فوراً متنبہ کیا، تنبیہ کی۔